الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ۔ قرآن کریم کا ایک حصہ پڑھا ہے، اس کا مطلب بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، اور مطلب اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کرے ہم سب کے دل میں اتر جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ اس کا مطلب ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر اللہ پورے قرآن میں 4 مرتبہ ہے، پورے قرآن میں 4 مرتبہ ہے، مگر احادیث رسول میں یہ کئی مرتبہ ہے۔ شعائر اللہ کیا چیز ہے؟ آسان اردو میں کہتے ہیں اللہ کی نشانیاں۔ تفسیر خازن کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے، وہ بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ میں نے جس کو کہا شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں، تفسیر خازن میں لکھا ہے اس شعائر اللہ کا مطلب ہے ایسی چیزیں جو بندے کو اللہ سے قریب کر دیں۔ جو چیزیں بندے کو اللہ سے قریب کر دیں اس کو شعائر اللہ کہتے ہیں، اور ہماری اردو میں اس کو اللہ کی نشانیاں کہتے ہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، یہی شاعر اللہ کا لفظ 12:17 سورہ حج کے اندر آیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ میں مطلب بیان کروں گا تاکہ میرے بھائیوں کو سمجھ آئے۔ کہا جو آدمی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، یہ اس کے دل کا تقویٰ ہے۔ دل کے تقوی کا مطلب کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا ہوتا۔ اگر اللہ کا خوف نہ بیٹھا ہوتا تو پھر اللہ کی نشانیوں کی عظمت تعظیم نہ کرتا۔ دل میں اللہ بیٹھا ہے، جب دل میں اللہ بیٹھا ہے تو اس وجہ سے اللہ کی نشانیوں کی یہ تعظیم کر رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، یہی شاعر اللہ۔ اس شاعر اللہ کے متعلق حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی، کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ تیسری جگہ پر قرآن میں آیا۔ یہ صفا پہاڑی جس پر حج عمرہ کرنے والے جاتے ہیں اور وہاں سے چلتے ہیں، والمروہ جہاں پر پہلا چکر ختم ہوتا ہے دوسرا چکر شروع ہوتا ہے، یہ صفا پہاڑی، یہ مروہ پہاڑی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا بیت اللہ، مسجد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں اس میں گنوا دی، اور کہا کہ یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ میں اپنی بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ میں نے بات شروع کی، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، یہ پہلی بات میں نے کہی۔ اور دوسری بات میں نے کہی 12:17 سے کہ جو آدمی اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے اس کے دل کا تقویٰ ہے، مطلب اس کے دل میں خوف خدا بیٹھا ہے۔ اب اس کا مطلب سمجھ جائیے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی عزت نہیں کرتا
اس کے دل میں خوف خدا، جس کے دل سے خوف خدا نکل گیا تو پھر ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ بھائی کافر بھی تو اللہ کو نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے نہیں مانتا کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے۔ اور اگر ایک مسلمان کے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف نہ ہو اور وہ اللہ کی نشانیوں کی قدر عظمت تعظیم نہ کرے تو پھر ایک کافر اور ایک مسلمان میں فرق کیا ہے؟ یہ میری بات تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پہلے کہا کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، پھر کہا جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا موجود ہے۔ اب میں سورۃ توبہ کی ایک آیت کی طرف جاتا ہوں۔ پروردگار فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، ایک ہوتا ہے مسجد کو بنانا، اینٹ لگا دی، بجری لگا دی، سیمنٹ لگا دی، کلر کر دیا، مسجد بنانا آباد۔ مسجد بنانا یہ بھی یعمر کے اندر ہے نا، میں اس کی طرف جا ہی نہیں رہا۔ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو آباد وہ رکھتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کر۔ اس کے بعد پروردگار نے ایک جملہ کہا، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ نماز، یہ مسجد کو آباد کرنا، یہ زکات، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے، کہا ان کے دل میں خوف خدا ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے کہا، اسی آیت میں اللہ نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں اور مسجدوں کو آباد بھی رکھتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنے اس مدعا کی طرف جو میں نے شروع میں کہا کہ کچھ چبھتے ہوئے نشتر دینے، کیا ہم نے مسجد کو آباد کیا؟ نہیں۔ آئے مسجد میں آئے، اس کا انکار نہیں ہے، صف میں کھڑے بھی ہو گئے، امام کے ساتھ اٹھک بیٹھک، میں نماز نہیں کہہ رہا، میں نماز نہیں کہہ رہا، اٹھک بیٹھک بھی کر لی، ہمیں حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی۔ کیوں حاصل نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کو نماز نہیں سمجھا اور نماز کو قائم کرنا خوف خدا کے ساتھ نہیں رکھا۔ میں حدیث سنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی گھر کے اندر نماز پڑھے تو ایک نماز ایک ثواب، ایک نماز اس کا ثواب ایک۔ جو آدمی وضو کرے اور گھر سے صرف اور صرف نماز کی نیت سے جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قدم اٹھاتا ہے ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے اللہ ایک درجہ اس کا بلند کر دے۔ یہ جو میں سنا رہا ہوں اس میں درجے کی بلندی کی بات نہیں ہے، ایک گناہ کی معافی کی بات ہے اور ایک نیکی کی بات ہے۔ یہ ایک قدم پر، دوسرا پھر، اس طرح جتنے قدم اٹھا کر مسجد جاتا ہے ہر قدم پر یہ کام ہوتا ہے، نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، کیوں بیٹھا؟ ان نماز کی انتظار میں۔ کیوں بیٹھا؟ نماز کی انتظار میں۔ اللہ کا کام دیکھو، قربان جاؤ اللہ۔ اب یہ کچھ نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، کیا کر رہا ہے؟ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ جماعت ہوگی میں اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ فرشتوں کے مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے دعا کر۔ فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اس نماز کی انتظار کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم کر۔ جس بندے کے لیے فرشتے کی یہ دعا لگ جائے، یا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور دور ہو سکتا ہے؟
ہو سکتا ہے دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ. کس کے لیے کر رہا ہے؟ نماز کی انتظار کرنے والے کے لیے کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اللہم ارحمہ، اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرما. میں بھی نماز کی انتظار میں بیٹھتا ہوں نا، نہیں بیٹھتا؟ چلو ایک دو منٹ سب کھیل لو. ارے ایک فیس بک پہ یہ دیکھ لو، ایک میسج. تو کیا ہمارے لیے دعا ہوتی ہوگی؟ ہم بھی صف میں بیٹھتے نہیں بیٹھتے؟ نماز کے انتظار میں بیٹھتے. 2 منٹ باقی ہیں، 4 منٹ باقی ہے، 1 منٹ باقی ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہمارے لیے دعا ہوتی ہوگی؟ ہوتی ہے دعا؟ کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے اپنی اصلیت بدل دی. ادھر میں نماز کے انتظار میں بیٹھا تھا. ایک اور حدیث سناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کی انتظار میں بیٹھا ہوتا، بیٹھا ہے کچھ نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا، صرف نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے، نبی نے فرمایا یہ نماز میں ہے. اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کہیں جو نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز میں ہے، اور میں تو نماز میں موبائل سے کھیل رہا ہوں. نہیں ایسا، نہیں ایسا، نہیں ایسا. میرے پاس ایک تصویر ہے، میں نے اپنے بعض ساتھیوں کو دکھائی. نماز ہو رہی ہے، ماشاءاللہ امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، یہ صاحب بھی نماز میں ایک ہاتھ انہوں نے اپنے پیٹ پہ رکھا ہے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل چلا رہے ہیں. جہاں امام صاحب رکوع میں گئے موبائل جیب میں ڈالا اور رکوع میں چلے گئے. یہ میرے پاس دلیل موجود ہے، ثبوت ہے. میں ہوائی باتیں نہیں کرتا، میں نے بات ساتھیوں کو دکھائی دی، یہ گواہ ہے اس بات. میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ہم لوگ ابھی نماز کی انتظار میں بیٹھ کر موبائل سے کھیلتے ہیں. چلو 1-2 منٹ بیٹھ سب کھیل لیں، 1-2 منٹ فیس بک پہ لگا، بڑا اہم میسج آیا، بڑی اہم چیز ہو گئی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ نہ کرے میرے یہ گمان غلط ہو، آئندہ ہم نماز کے اندر بھی موبائل نکال کر کے بیٹھ سب اس کا جواب دیں. نہیں ہوگا ایسا. ہماری نئی جنریشن کیا سمجھے گی؟ ہماری آنے والی نسل کیا سمجھے گی؟ یہ موبائل بھی نماز کا حصہ ہے. اس کو جیب میں لے کے بیٹھو، نماز کے انتظار میں ہو تب بھی اس کو استعمال کر لو، اور نماز میں ہو تب بھی استعمال کر لو. اب ہمارا حال کیا ہے؟ امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جیب، امام صاحب نماز کے بعد دعا کرے اللہم انت السلام، اب میری دعا دیکھیے ادھر موبائل چل رہا ہے، ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ اٹھایا، ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ موبائل میں چل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ہم نے نماز کا حلیہ بگاڑ دیا. میں نے آیت پڑھی ہے، ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. یہ نماز اللہ کی نشانی. کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نماز میں میری یاد ہے. اللہ کہتے ہیں نماز میں میری یاد ہے. حدیث کہتی ہے بندہ نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اللہ سے نزدیک ترین ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہوگی؟ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہوگی؟ بندہ سجدے میں جا رہا ہے تو کیا کہا نبی نے؟ اقرب ما یکون الرب من عبدہ ساجدا. بندہ سجدے کے اندر اپنے پروردگار سے بہت قریب. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے، بندہ سجدہ کرتا ہے پروردگار کے پنجوں پر، اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے. کیسے اللہ کے قدم ہے ہمیں نہیں جانتا، پتا ہمیں معلوم ہی نہیں کیا ہے. اس سے زیادہ کوئی قربت کی چیز ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ہم نے اس نماز کا حال مجھے بگاڑ دیا. نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو موبائل، نماز کا سلام پھر رہا ہے سیدھا جیب کے اندر ہاتھ، ادھر امام دعا کر رہا ہے تو ایک ہاتھ سے موبائل اور ایک ہاتھ سے دعا کر رہا ہے.
نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، نبی نماز کے بعد اللہ کو یاد کر لیا کرو، اللہ کو یاد کر لیا کرو، اور وہ طریقہ بھی سکھایا۔ کیا طریقہ سکھایا؟ سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ خدا کی قسم سلام پھیرنے کے بعد یہ پڑھنا بھول گئے، ہمیں واٹس ایپ یاد ہے، ہمیں فیس بک یاد ہے، ہمیں میسنجر یاد ہے۔ نبی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں نماز کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہماری دعا کیا ہے؟ واٹس ایپ نہیں ہے ایسا۔ نماز کا حال حلیہ بگاڑ دیا، نماز کا حال حلیہ بگاڑ دیا۔ اب میں نے تو نماز پڑھ لی، یا شیخ اپنی اپنی سے اب ہم دو کام کریں، ناراض مت ہونا، میں سیدھی سیدھی چپتی چپتی باتیں کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے اندر ہے تو اللہ ہمیں ختم کرنے کی توفیق دے، یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے اوپر ہٹ کر رہا ہے، میں ہٹ کسی پہ نہیں کر رہا، ہم سب کے اندر یہ فرض ہے۔ ہم نماز کے بعد دو کام کرتے ہیں، ایک کام میں نے بتا دیا، کیا بتایا میں نے یہی بتایا ابھی نماز کا دوسرا سلام مکمل نہیں ہوا، میرا ہاتھ جیب میں ہے، موبائل باہر آ گیا۔ پہلے تو میں کہا کرتا تھا کہ شاید حضرت جبریل کا میسیج دیکھ رہے ہیں، ہاں بندے تیری نماز قبول ہو گئی، چھوٹے کام سے قبول ہو گئی، قبول نہیں قبول ہو گئی۔ فوراً دیکھو، فوراً دیکھو، فوراً دیکھو۔ اس کے ساتھ دوسرا ہمارا کام، یہ پرانا، یہ تو نیا کام ہے نا، ڈیجیٹل کام ہے، ڈیجیٹل پرانا کام ہے، پرانا، مگر ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ کیا کام ہے؟ اب میری نماز پوری ہو گئی، میری نماز کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ سنتیں پڑھنی ہے وہ بھی پڑھ لی، تسبیح پڑھنی ہے وہ بھی پڑھ لی، دعا مانگنی ہے وہ بھی مانگ لی۔ اب دیکھتا ہوں کس سے باتیں کروں، ادھر کوئی ہے، ادھر کوئی ہے، ادھر کوئی۔ اب جو بیچارہ سنتیں پڑھ رہا ہے یا کسی کی کو رکعت نکل گئی ہے، یہ کہتا تو پڑھ کے دکھا دے، اب تو میری باری ہے، میدان میرا ہے۔ اب میدان کس کا ہے؟ میرا ہے۔ بات کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا حضرت اسرائیل نے ٹیٹوا دبا دی ہے کہ کسی کو خبر دے رہے وصیت کر رہا ہوں میں مر رہا ہوں، سن لیں میری بات، یہ کہتے ہیں، یا میرے کنٹینر ڈوب رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نماز کے بعد کیا یاد آیا؟ میں تو اس کا یہ مطلب سمجھتا ہوں، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے نماز کے اندر سوچا نماز کے بعد کس سے کیا بات کروں گا، عمران خان کی بات کروں گا، امیر المومنین شہباز شریف کی بات کروں گا، امیر المومنین نواز شریف کی بات کروں گا، اللہ یار تم تھیو اللہ رحم تھیو۔ اس کا مطلب ہے میں نماز یہ پڑھ رہا ہوں، باتیں کچھ نہیں ہوتی، کوئی خاص پیغام نہیں ہوتا ہے، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں خسر وہ جس کی رکعت رہ گئی، جب پڑوس میں کوئی دعا مانگ رہا ہے یا کوئی تو پڑھ کے دکھا دے۔ یہ ہمارے جو بڑی عمر کے ہیں، اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت دے۔ ان سے پوچھئے جب گھروں میں نماز پڑھی جاتی تھی، جس کمرے کے اندر کوئی نماز پڑھتا بچے کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے، کیوں؟ نماز پڑھ لگا نہیں جاتا، نہیں تھا ایسا، نہیں تھا ایسا، یہ ہمارے گھروں کے اندر تھا۔ اور آج کیا ہے؟ ادھر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، میں پڑوس میں لے کے بیٹھا ہوں، ایک شیشے کے اوپر عقل مند انسان، پاگل نہیں، عقل مند انسان کی طرح شیشے پہ لکیریں مار رہا ہے۔ اب وہ اچانک واٹس ایپ کے اندر کوئی ویڈیو آئی تھی، وہ آن ہو گئی، اب شو ہی کیا ہو گیا؟ ہم اس کمرے میں نہیں جاتے تھے، اور اب حال کیا ہے کہ اس کے پڑوس میں بیٹھ کر کے موبائل چلا رہے ہیں، فون پہ زور زور سے باتیں۔ آج کل ایک نیا کام چلا، نیا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سارے فون یاد آتے ہیں، ویسے زور زور، ابھی آئیے اس کو دے دیو، اس کو 2-3 چھتر لگا دی، اور یہ کر دو، اس دروازے پہ چپل اتار رہا ہے، ادھر شور کر رہا ہے، پوری مسجد کو بتا رہا ہے دیکھو یہ بڑا عقل مند آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، مسجد میں نہیں، مسجد میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ کیا سمجھا؟ اگر ہم کان سے موبائل لگا کر مسجد میں جا رہے ہیں، کسی بیٹھک کے اندر کچھ کر رہے ہیں، مسجد میں صفوں میں بیٹھے بیٹھے کچھ کر رہے ہیں، کیا اس سے ہم کیا دکھا رہے ہیں؟ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کا مطلب اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ پارہ 22 سورہ سبا پہلے رکوع کے اندر، یہ جو مال ہے
یہ دنیا کی چیزیں ہیں، کہا یہ چیزیں اللہ کی یہاں مرتبہ عزت نہیں دلاتی۔ یہ دنیا کی چیزیں، یہ پیسے، یہ ساری چیزیں، یہ اللہ کی یہاں مرتبہ نہیں دلاتی۔ جب یہ چیزیں اللہ کے یہاں مرتبہ نہیں دلاتی، یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے گھوم پھر رہے ہیں، سب کو دکھا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو اس سے بھی لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت نہیں بیٹھے گی۔ جو اللہ کے یہاں کچھ نہ دلا سکے تو وہ کسی انسان کے دل کے اندر عزت کیا پیدا کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ تو پھر ہم کس کو دکھا رہے ہیں؟ یہ مسجد کے گیٹ میں داخل ہونا، یہ سب کے درمیان بیٹھنا، اور یہ کیا ہے؟ آج میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کر کے سلام دعا کی، بیٹھے کچھ پوچھنے کے لیے، جیب سے انہوں نے فون نکالا اور نکال کر اپنی گود میں رکھ دیا۔ اچھا آئے میرے سے کچھ پوچھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، موبائل نکال کے گود میں رکھ دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے بتانا چاہ رہے کہ میرے پاس موبائل ہے اور میں آئی فون رکھتا ہوں، یہ دکھانا چاہ رہے۔ تو اس سے میرے دل میں ان کی کوئی عزت نہیں بیٹھے گی۔ میں تو آپ کو پتا ہے جو باتیں کرتا ہوں، میں تو پرلے درجے کا پاگل سمجھتا ہوں ایسے آدمی۔ نہ فون آیا نہ کچھ، جیب سے نکالا، اپنی جھولی میں رکھ کر میرے سے باتیں کروا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہمارا حال ہے۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، 22 سورہ سبا کی آیت ہے، یہ دنیا کی چیزیں اللہ کے یہاں مرتبہ نہیں دلوا سکتی۔ جو اللہ کے یہاں مرتبہ نہ دلوا سکے تو کسی انسان کے دل کے اندر ہماری کیا عزت پیدا ہوگی؟ اسی آیت کے دوسرے حصے میں ہے اللہ کی عزت کیا دلاتی؟ ایمان لانا، نماز کا قائم کرنا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اس کا بدلہ تمہارے لیے 2 چند رکھا ہے، دوہرا، اولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، جو تم نیک کام کرتے ہو اس پر ہم تمہیں دوہرا اجر دیں گے۔ یہ دنیا جو دکھا رہے ہو اس سے اللہ کے یہاں عزت نہیں ملے گی۔ ایمان لاؤ گے، نماز پڑھو گے، اللہ اس پر کیا کریں گے؟ دوہرا اجر دیں گے، دوہرا۔ اب سوچو عقل سے ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ ہمارا حال۔ میں ڈرتا اس بات سے ہوں، ہم نے نماز بگاڑ دی، مسجد کو بگاڑ دیا، نماز مسجد اس کو خراب کر دیا، بے آباد کر دیا، بے آباد کر دیا، بے آباد۔ نماز کے انتظار میں بیٹھے تو آپس میں خسر یا موبائل نکال کے چلو 1-2 منٹ سے بھی کر لو۔ آج کل تو میں حیران ہوں، لوگوں کو مسجد میں آ کے یاد آتا ہے فلاں کو فون کرنا ہے، فلاں کو فون کرنا ہے، فلاں کو فون کرنا ہے۔ اس سے پہلے یاد نہیں آتا، اس سے پہلے یاد نہیں آتا۔ صف میں نماز کی انتظار میں بیٹھے، ہمیں فرشتے کی دعا لینی چاہیے۔ ابھی میں نے بتائی نا، فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما۔ لیکن جب اس کے خلاف کرتے ہیں نا تو یہی فرشتہ ایک دوسری دعا بھی کرتا ہے۔ ابھی حدیث سنا دو انشاءاللہ، ابھی حدیث سنا دو۔ ابھی تو یہ دعا کرتا ہے نا کہ ہم نماز کے انتظار میں ہیں تو کہتا ہے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اور جس بندے کو فرشتے کی یہ دعا لگ گئی کہ اللہ اس پر رحم فرما، اس کا حال کیا ہوگا؟ ہمارا تو ہماری دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ فرشتے کی دعا ہے، فرشتے کی دعا ہے۔ ہم نے نماز کے پہلے حصے کو بھی خراب کر دیا، نماز کے بعد کے حصے کو بھی خراب کر دیا۔ نماز کے پہلے حصے میں حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو آدمی دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہی نماز کے انتظار کا وقت ہوتا ہے نا، اذان اور اقامت کے درمیان جو انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ قبول۔ یہی نماز کی انتظار کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری حدیث ابھی میں نے سنائی، نماز کے بعد انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ قبول۔ ہم نے دونوں مقام کھو دی۔ اب خود سوچئے، کیا اللہ ہمیں رات کو تہجد میں اٹھنے کی بھی توفیق دے گا؟ جو جیتی جاگتی آنکھ کے اندر اللہ موقع دے رہا ہے اس میں دعا نہیں کر سکتا، وہ اپنے بستر سے اٹھ کر کے تہجد کیا پڑھے گا اور اللہ سے دعا کیا کرے گا؟ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ دن کو اللہ نے موقع دیا، ہم نے ضائع کر دیا، ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی اور ہمیں جھونکا بھی نہیں آتا، بالکل چست ہوتے ہیں۔
موقع ہے ہم دعا کر لیں دن میں، رات کو تو سو کے اٹھنا پڑتا ہے، تو کیا رات کو ہمیں پھر اٹھ کر دعا کرنے کا موقع ملے گا؟ دن میں ہم نے ضائع کر دیا، اس کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ پھر رات کو ہم اٹھ نہیں سکتے۔ اب حال یہ ہے کہ رمضان میں سحری میں تہجد کا وقت بھی ہے، مبارک وقت بھی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے، خدا کی قسم اس کے باوجود اللہ ہم سے دعا کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم نے دن میں اللہ کے گھر کی ناقدری کی، مسجد نمازیوں کی ناقدری کی، جو نماز پڑھنے آ رہی ہے سب اللہ کی نشانی ہے، نمازی، نماز، مسجد، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ تو پھر اللہ آج تہجد میں جاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، سگریٹ کے سٹے مار رہے ہیں، مگر 2 رکعت تہجد پڑھنے کی اور دعا کرنے کی توفیق ہے کہ نہیں ایسا؟ ہے کہ نہیں ایسا؟ کیوں؟ دن میں ہم نے اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کی، رات میں اللہ نے ہم سے یہ چھین لیا۔ ہم نے اس کو بڑا ہلکا لے لیا، بہت ہلکا لے لیا اس چیز کو۔ میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کے سناتا ہوں، وہ ہے منافقوں کے بارے میں، جو نبی اور نبی کے صحابہ اور دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، مذاق۔ منافق تھے نا، وہ منافق تھے۔ قرآن نے کہا، نبی کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم یہ آیت پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں، آج اگر نبی موجود ہوتے اور ہم جو مسجد میں مسجد کا نمازیوں کا نماز کا حال کر رہے ہیں، اللہ کی قسم نبی ہمیں چوتڑوں پہ مار مار کے مسجد سے بھگاتے تھے، نکلو یہاں سے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا ان مذاق کرنے والوں، اس دین کا حلیہ بگاڑنے والوں کے ساتھ اے نبی وَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ وَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا دین کا مذاق اڑا، میں اس آیت کا مطلب بتا رہا ہوں، یہ اس کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر نبی ہوتے اور ہم جو کر رہے ہیں، خدا کی قسم ہمارے چوتڑوں پہ مارا جاتا اور مسجد سے نکال دیا جاتا، نکل جاؤ۔ دنیا بگاڑ دیا۔ مسجد کیا چیز ہے؟ ایک حدیث سناتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقمتم، جب نماز کی اقامت ہونے لگے، مؤذن کہتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، صفے بناؤ، کہتا نہیں کہتا کھڑے ہو جاؤ۔ جب اقامت ہونے لگے تو تم مسجد کے اندر جب آؤ تو دوڑو مت، دوڑو مت، کیا کرو؟ وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، آرام آرام سے چل کر آؤ، آرام آرام سے چل کر آؤ۔ ارے جی تراویح تو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، امام صاحب ایک پاؤ 2-4 رکوع پڑھیں گے، چلو تھوڑا موبائل لے لو۔ اب جب پتہ چلا کہ جی آخری آیتیں پڑھنے والی ہے، کیونکہ وہ بھی آہستہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، رکوع میں جانا ہے، اب فوراً موبائل رکھا، پتہ نہیں وہ اللہ اکبر بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ڈائریکٹ رکوع میں ٹھک، وہ نماز ہوئی کہ نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں۔ میری بات سمجھ تو گئے ہوں گے، میری بات سمجھ تو گئے ہوں گے، جیسے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی کیا اللہ ہمیں معاف کرے، ہم ہی انسان، ہم ہی غلطی کرے۔ میں برائی کی نیت سے نہیں کہہ رہا، لیکن آئندہ کی اصلاح کی نیت سے کہہ رہا ہوں، یہ نماز کا مذاق۔ اتنی دیر بیٹھے رہے، 2 رکوع پڑھے، 3 رکوع پڑھے، 4 رکوع پڑھے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ رکوع میں جانے والا ہے، جلدی جلدی سے ہم نے موبائل جیب میں رکھا، فوراً صف میں کھڑے ہو گئے، اور پتہ نہیں تکبیر کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے کہ نہیں، زبان سے اللہ اکبر بھی کہا کہ نہیں کہا، اور قیام بھی ایک سبحان اللہ کے بقدر کیا کہ نہیں کیا، سیدھے رکوع۔ پتہ نہیں وہ ہماری رکعت ہوئی کہ ہم نے کیا، اللہ ہم سب کی غلطی معاف، ہم ہی کبھی کوتاہی کرتے ہیں، ہم ہی غلطیاں کرنے والے، کوئی اور نہیں کرتا، ہم ہی کرتے ہیں۔ لیکن آئندہ کے لیے تو احساس ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمارے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے موبائل سے کھیلیں، لڑیں، آپس میں گپ شپ کا ماحول کریں، ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا حال کیا ہوگا؟ اتنا تو سوچیں، اتنا تو سوچیں کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔
تو نبی نے کیا کہا؟ جب اقامت ہونے لگے نماز کے لیے تم آؤ، یعنی آرام سے چل کر آؤ، دوڑو مت۔ اب ہمیں خدشہ ہوتا ہے نا، جب میرے رکوع نکل جائے گا، میری رکعت نکل جائے گی۔ نبی نے فرمایا وما ادرکتم، جو تم امام کے ساتھ پالو اس کو پڑھ لو، اور جو رہ گیا فقدو، اس کو آخر میں قضا کر لو، یعنی بعد میں پڑھ لو نماز کے سلام پھیرنے کے بعد۔ لیکن دوڑنے سے منع کیا، مسجد کے اندر دوڑنے سے کیا کیا؟ منع کیا۔ مسجد کی عزت ہے، مسجد کی کیا ہے؟ عزت ہے۔ دوڑنے سے منع کیا، دوڑو مت، تمہاری رکعت کیا مطلب سمجھا رہا ہوں اس کا، تمہاری رکعت بھی جا رہی ہے، امام رکوع سے اٹھنے بھی والا ہے، تم چل کر کے آؤ گے، دوڑو گے نہیں۔ مجھے ایک قصہ اتفاقی یاد آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج کے لیے گئے۔ حجر اسود ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے ہم اس کا بوسہ دیں، بیچارے مشکل سے کیسے بوسہ دیتے ہیں، کوشش کرتے سب کچھ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے صحابی تھے، لوگ آپ کو بہت چاہتے تھے، اور چاہنے کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ نہیں کہ لوگوں کو پیسہ دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، نہ 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 نہ، لوگ ان سے محبت کیوں کرتے تھے؟ یہ بھی میرے اتفاق سے ذہن میں آگے بتا دیتا ہوں، اللہ کرے اللہ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ ان سے لوگ محبت اس لیے کرتے تھے کہ یہ نبی کی سنتوں کو ڈھونڈتے تھے کہ نبی نے کیا 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 ہے، کس کس پر عمل کیا ہے، یہ کوشش کرتے تھے۔ یہاں تک کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سفر میں چلتے ہوئے کسی موقع پر اگر پیشاب کرنے کے لیے جس جگہ جس طرح بیٹھے، آپ کو پیشاب نہیں آیا تھا مگر نبی کی پیروی میں آپ بھی اسی جگہ اسی طرح بیٹھے۔ یہ ہے محبت، اس لیے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے۔ حج کے موقع پر حجر اسود کے ساتھ آپ لوگ ان کے ساتھ ہوتے، جہاں جاتے تھے رش لگا ہوتا تھا، لوگ ان کے ساتھ جو ہے آتے۔ اب ہوتا یہ کہ حجر اسود کے قریب ان کے ساتھ لوگوں کی وجہ سے ایک بڑا رش لگا ہوتا، ایک بڑا رش لگا ہوتا تھا۔ تو کسی نے ان سے کہا، سنیے غور سے سننے کی بات ہے، کسی نے کہا اے عبداللہ ابن عمر، آپ یہاں حجر اسود کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کی وجہ سے یہاں رش لگ جاتا ہے، مطلب لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے، لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایسا نہ کریں۔ اب ان کے بس میں تو نہیں تھا نا وہ، لیکن لوگوں کو سمجھا سکتے تھے۔ اب دیکھیں کتنا خیال ہے کہ حجر اسود کے پاس رش لگنے سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی، کیا ہوگا؟ کسی نے ٹوک دیا ان کو، ارے ہمارے عملوں سے ہماری حرکتوں سے بھی تو کس کس کو تکلیف ہوتی ہوگی، کبھی ہم نے سوچا نہیں، بے حس ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا ہم بالکل سن ہو چکے ہیں، سوئیاں لگائیں گے تب بھی ہمارا سن پر ختم نہیں ہوگا، بے حس بن چکے، بے حس بن چکے۔ ہم نے بڑا مذاق اڑایا، دین کا مذاق، دین والی چیزوں کا مذاق، نماز سب سے بڑی چیز، اور کیا چیز ہے اس کا مذاق ہے ہمارے پاس۔ ہم نے نماز کو صحیح طور پر نہیں پڑھا کہ نماز کو پڑھی کیسے جاتی ہے، مسجد کو کھلونا بنا دیا، نماز کو کھلونا بنا دیا۔ ارے میں نے نماز پڑھ لی، میں نے عبادت کر لی، اب مجھے گپ شپ کا دل کر رہا ہے تو میں ایسی جگہ دور چلے جاؤں کہ میری باتوں کی وجہ سے، میرے کچھ کرنے کی وجہ سے کسی کا قرآن پڑھنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا خراب ہے۔ اچھا اگر کوئی کوٹ ٹوک دیتا ہے کہ ہاں بڑا آگے اللہ پتہ ہے، آتے رہیے، میں بھائی مجھ سے تکلیف ہوئی ہے، میں نے تکلیف دی ہے، اس کو میں سمجھوں، یہ مجھے ٹوک تو رہا ہے، مجھے احساس تو دلا رہا ہے، اب میں اس کی باتیں کرتا ہوں کہ یہ کرتا تھا، یہ آج بڑا حاجی نمازی پرہیزگار بن گیا۔ ارے اللہ نے بنا تو دیا، مجھ جیسا بے غیرت تو نہیں ہے کہ اس کے ٹوکنے کے باوجود بھی سمجھتا نہیں۔
میرا جملہ سمجھ نہیں آیا؟ میرا جملہ سمجھ نہیں آیا؟ مجھ سے تو اچھا ہے نا کہ اتنی زندگی گناہوں میں گزار لی، اب اللہ نے اپنے آگے سجدہ کرنے دعا کرنے کی توفیق تو دے دی، میں کون سا اتنا اچھا ہوں، میں نے عبادت کر کے کس کے اوپر 4 چاند لگا دیے، کس پر احسان کر دیا، اب میں اس کے ٹوکنے کے باوجود بھی نہیں سدھرتا۔ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا تو کب سمجھ میں آئے گا؟ کب سمجھ میں آئے گا؟ بے غیرت تو میں ہوں، وہ تو میرا محسن ہے کہ مجھے سمجھا تو رہا ہے، ٹوک تو رہا ہے، بتا تو رہا ہے، میرے اوپر احسان تو کر رہا ہے، میں پھر بھی سمجھنے کو تیار نہیں۔ کیا ہمارا حال ہوگا خدا کی قسم، کیا حال ہوگا؟ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو ہم مسجد آ رہے ہیں، کہنے کو ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، کہنے کو ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، کہنے کو ہم حج بھی کر رہے ہیں، لیکن مسلمانیت یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ میں کچھ کر رہا ہوں اور کسی کے عمل سے مجھے تکلیف ہو، پھر تو دنیا کا سب سے بڑا افلاطون اور فلسفی میں ایسی ایسی باتیں کروں گا، ایسی ایسی باتیں کروں گا، ایسا لگتا حضرت جنید بغدادی کے پڑپوتے صاحب ابھی تشریف لے آئے۔ بھائیو احساس پیدا کرو، احساس۔ یہ خدا کے واسطے میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل اٹھا کے کسی گاڑی کے نیچے رکھ دو، یہ ضرورت ہے کہ اس کو ضرورت تک رہنے دو، ضرورت سے آگے مت لے جاؤ، ورنہ پھر نماز کا حال وہی جو بھی میں نے نقشہ کھینچا، اور مسجد کا حال وہی جو میں نے ابھی نقشہ کھینچا۔ تو ہم نماز کے بعد کتنے کام کرتے ہیں؟ 2۔ پرانا کام کیا ہے؟ باتیں۔ پتہ نہیں کون سی تھی خاص باتیں، کیا مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یعنی 15-20 منٹ 10 منٹ ہم آرام سے بیٹھ بھی نہیں سکتے، ٹک کر کے باتیں شروع، کسر، یہ پرانی کہانی ہے۔ اور آج کا ڈیجیٹل کارنامہ، موبائل نکال کے جگہ کسی کا، ادھر نبی کہہ رہے ہیں نماز پڑھ کے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کریں گے، کیا وہ دعا ہمارے موبائل میں آ رہی ہے یا حضرت جبریل کا میسج آ رہا ہے بندے مانگ کتاب المدخل ایک روایت لکھی ہے، اس کے اندر یہ روایت سنا کے بات ختم کر، آپ بھی 2-4 باتیں کرنے کے لیے بیٹھا تھا، لیکچر ہو گیا لمبا اس کا۔ یہ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، اس حدیث کو غور سے سننا، غور سے۔ اللہ کرے مجھ جیسے انسان سمیت ہر انسان کے دل میں یہ بات آ۔ کتاب المدخل میں ایک روایت لکھی ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے نا، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے نا، نماز وہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں۔ اب حدیث سنیے، یہ نماز والی جگہ میں جب بات کی جاتی ہے، چاہے زبان سے آپ بات کرو یا آج کا واٹس ایپ کھیلو، فیس بک کھیلو، کچھ بھی، بات تو بات ہی ہے نا، تو پہلی مرتبہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا۔ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا۔ پھر اس نے بات کی، خاموش نہیں ہو رہا۔ اب دوسری مرتبہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے دشمن، پہلے کیا کہا تھا؟ ولی، اب کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا۔ پھر بھی بات نہیں آ رہا، اب تیسری مرتبہ ہو گئی، پھر بھی باتیں کرتا ہے، تو یہ فرشتہ کہتا ہے تیرے اوپر خدا کی پھٹکار ہو، لعنت ہو، خاموش ہو۔ یہ حدیث۔ اب اس کو سمجھیے، اللہ نے مجھے گھر سے چلایا، میں مسجد کو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جب تک کام حدیث کے مطابق کر رہا تھا، جیسے میں نے بھی بتایا، شروع میں بتایا، نماز کے لیے چلا، قدم قدم پر نیکی مل رہی، گناہ مل رہا، اور نماز کے انتظار میں بیٹھا تو نبی نے کیا فرمایا؟ نماز میں ہے، اور فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ جب تک یہ کام ٹھیک تھا تو اس وقت یہ اللہ کا ولی تھا۔ تو پہلی مرتبہ کیا کہتا ہے؟ تو اللہ کے ولی کیا ہو جا، چپ ہو جا، اب تو حد کو پار کر رہا ہے، اب ولی نہیں رہے گا۔
اب تو باتیں کرے گا تو ولی نہیں رہے گا. جب تو باز نہیں آئے گا تو تو کیا بنا؟ اللہ کا دشمن. تو دوسری مرتبہ کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ کے دشمن خاموش ہو جائے. اور جب پھر بھی باز نہیں آتا تو اب ایک ہی چیز بچی، وہ کیا ہے؟ خدا کی لعنت. اور فرشتہ کہتا ہے خدا کی لعنت ہو تیرے اوپر، تو خاموش ہو. اب اس کے بعد ہمارے لیے کچھ بچتا ہے. جہاں ہم وہ کام کر رہے تھے جو نبی کے طریقے کے مطابق تھا، تو ہم اللہ کے ولی بھی تھے، فرشتے کی دعا بھی مل رہی تھی. اور جب ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ نے انہی فرشتوں کے ذریعے سے اب ہمیں لعنتیں بھی پہنچی. انہیں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو لعنتیں بھی پڑھوائی. پتہ نہیں ہم مسجد میں بیٹھ کر فرشتوں کی کتنی لعنتوں کے مستحق ٹھہرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ بھائی اس کو سوچنا ہے. دو پہلو ہمارے ساتھ ہیں، یا تو نبی کے طریقے کے مطابق فرشتے کی دعا لے لو کہ اللہ اس پر رحم کر، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب اس سارے طریقے کو چھوڑ دیں، بھول جائیں، غلط سمجھیں، اپنی عقل کو سامنے رکھ کے سب کچھ کریں، تو پھر فرشتے کی لعنت ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گی. اللہ ہمیں سمجھ دے دے. بات میں نے شروع کی تھی. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. اللہ کی نشانیاں بیت اللہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، مسجد ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. جو اللہ کی عبادت ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. جب تک ہم اس کی تعظیم کریں گے، عظمت کریں گے، اس کی عزت دل میں ہوگی، اللہ ہمارے اندر بھی دین کو پیدا کر دے گا اور ہمیں بھی دین پر رکھے گا، ہماری نسل کو بھی دین پر چلائے گا. لیکن اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو پھر اپنی نسل سے سمجھ لیں، آنے والی نسل سے اللہ دین چھین لے گا. پھر رونا نہیں، پھر مولوی صاحب کے پاس نہیں جانا تعویذ دے دو مولوی صاحب میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میرا بچہ. پھر تعویذ سے بندہ نہیں سدھرے گا، بندہ اپنے عمل سے سدھرتا ہے. جیسا ہم کریں گے ویسا اپنی نسل میں پائیں گے. جیسے ہم اچھے رہیں گے ہماری اولاد اچھی ہوگی. اگر ہم اچھے نہیں رہے تو پھر اپنی اولاد کو اچھا مت سمجھنا کہ یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اللہ ہم سب کو سمجھ بھی دے دے. اللہ ہم سب کو دین پر صحیح عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دے. قرآن کریم کے تکمیل کا مرحلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. ابھی میں نے ایک مناقشہ کیا تھا، ہم سب اس کے اندر مبتلا ہیں، ابھی کمزور ہیں، ابھی غلط ہیں. جہاں موقع ملتا ہے تو بس وہی آدھی توجہ کدھر آدھی توجہ کدھر. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، دو رنگی ہو کر دو رخ کے ساتھ دعا کرتے ہیں. اللہ سے مختصر دعا کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ دعا کرتے ہیں. جب انسان توجہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. دیکھیں کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہے قلب لاہی، یہ ایک لفظ ہے. اردو میں عام اردو میں کہتے ہیں بے پرواہ، جس کی توجہ نہ ہو، جس کو پرواہ نہ ہو، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. قلب لاہی کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جملہ ہے، مسئلہ ہے. قلب لاہی کی دعا قبول نہیں ہوتی. قلب لاہی جیسے میں بھی منظر کھینچا نا، ایک ہاتھ سے موبائل دیکھ رہا ہے، ایک ہاتھ سے ایمان سے آمین پتہ نہیں وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا. کبھی امین بھی بول لیتا، آمین آمین مجھے پکارتے لیکن میں دور ہوتا اس لیے پہنچ نہیں پاتا. تو یہ مسئلے ہو تو قلب لاہی کی دعا قبول نہیں ہوتی. قلب لاہی ہماری سوچ، جیسے نماز میں کھڑے تو سوچ رہا یہ دکان کا حساب یہ قلب لاہی ہوتا ہے. یہ قلب لاہی کے لفظ. توجہ سے دعا کریں. ہمارے گھروں میں ہم بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں. اور اس سال میں اس سے پہلے ہمارے گھروں سے والد کی صورت میں، والدہ کی صورت میں، رشتہ داروں کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں چلے گئے. اللہ نے جن کی عمر پوری کر دی وہ چلے گئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں کس حضور ہم نے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں، بس ایک دعا اللہ سے ہمیشہ کیا کریں اللہ یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال، اس میں یقیناً کمی، کوتاہی، کمزوری سب کچھ ہوگی، یہ آئندہ نیک اعمال سے محروم کرنے کا سبب نہ بنے. یہ بڑی خطرناک چیز.
بڑی خطرناک چیز. اللہ تعالیٰ آئندہ ہماری کمزوری کی وجہ سے، بے حرمتی کی وجہ سے، کسی ایسی حرکت کی وجہ سے آئندہ نماز پڑھنے سے ہمیں روک دے، روزے رکھنے سے روک دے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے ہمیشہ بچنا ہے.